ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب شخص رفیق مسجد کے دروازے پر بیٹھا، ہاتھ میں کچھ کو لیے مانگ رہا تھا۔ چہرہ تھکا ہوا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں بھوک اور بے بسی۔ ایک شخص اعجاز آیا، دور سے دیکھا رفیق کی حالت اور چپ بیٹھے انداز کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید کوئی درویش ہے۔ اعجاز بولا، بابا جی میرے کاروبار میں برکت نہیں، کچھ دعا کریں۔ رفیق حیران ہو کر بولا، میں فقیر ہوں بابا نہیں۔ اعجاز بولا، نہیں بابا جی، آپ کی آنکھوں میں نور ہے، یہ لیجئے پیسے، بس دعا کر دیں۔ رفیق نے چند الفاظ بڑبڑائے، اعجاز خوش ہو کر چلا گیا۔ اعجاز کے جانے کے بعد رفیق اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا، مجھے مانگا ہوا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا اور ایک آدمی مجھے پیر سمجھ کر پیسے دے گیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب رفیق نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ صاف چادر لے آیا اور درگاہ پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند، ہونٹ ہلتے رہے جیسے کوئی ذکر کر رہا ہو۔ لوگ آنے لگے، ایک نے کہا، بابا جی تعویذ دے دیجئے۔ دوسرے نے کہا، میرے بچے نہیں ہو رہے۔ رفیق نے ان سے بس ایک بات کہی، یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک عورت ریما آئی، رو رہی تھی، بابا جی میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں۔ رفیق نے پاس سے کوئی کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور ریما کو دے دیا اور کہا، یہ تعویذ ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ کچھ سالوں بعد ریما کے بیٹا ہو گیا۔ ریما بہت خوش تھی، اس نے سب کو چیخ چیخ کر بتایا کہ بابا جی کے تعویذ سے مجھے بیٹا ہوا ہے۔ اور پھر کیا، پھر بابا جی بہت مشہور ہو گئے اور بابا جی کے پاس ہجوم بن گیا۔ بابا جی کے پاس اب روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ بابا جی کے پاس اب ایک مہنگی گاڑی بھی ہے اور بابا جی شہر کے پوش علاقے میں اپنے مکان میں رہتے ہیں۔ وہ فقیر جو فٹ پاتھ پر سوتا تھا آج لوگوں کی بدولت اے سی والے کمرے میں رہتا ہے۔ بابا جی کا بیٹے والا تعویذ بہت مشہور ہو چکا تھا۔ کسی عورت کو بیٹا ہو جاتا، کسی کو نہ ہوتا۔ جسے نہ ہوتا اسے کہا جاتا تمہاری نیت کمزور تھی، دوسرا تعویذ لو۔ اور یوں ہر تعویذ کے ساتھ پیسے بڑھتے گئے۔ سارا نامی عورت جو پہلے اپنے محلے کے ایک پیر صاحب کے پاس گئی، بابا جی میری زندگی میں سکون نہیں، آپ کوئی تیز سا تعویذ دے دینا۔ بیٹی تم نماز پڑھا کرو، اللہ سے خود دعا مانگا کرو۔ کیا آپ تعویذ نہیں دیتے؟ تعویذ سے زیادہ طاقتور چیز ہے سجدہ۔ جب تم سچے دل سے نماز پڑھو گی تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ کیسا بابا ہے، نہ کچھ مانگا نہ تعویذ دیا۔ کسی اور کو دیکھتی ہوں جو کام کا ہو۔ سارا کو جب اس پیر کا پتہ چلا تو وہ فوراً پیر صاحب کے پاس آئی۔ سارا، پیر صاحب میری زندگی الجھی ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پیر سلیم نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھا اور کہا، تم پر جادو ہوا ہے۔ سارا حیران ہو کر بولی، کس نے کیا ہے؟ پیر سلیم نے کہا، علینا نے، یہی نام آ رہا ہے۔ سارا بولی، علینا؟ میں کسی علینا کو نہیں جانتی۔ پیر سلیم پرسرار انداز میں بولا، یاد کرو یاد کرو، کوئی دور کی رشتہ دار، کوئی پرانی سہیلی۔ سارا چونک گئی، بولی، ہاں ایک علینا ہے، بہت دور کی رشتہ دار، پرسوں سے رابطہ نہیں۔ پیر سلیم مسکرا کر بولے، بس وہی ہے، اس نے بندش کر رکھی ہے۔ پیر سلیم نے تعویذ دیا اور سارا چپ چاپ لے کر چلی گئی۔ پیر سلیم بہت خوش تھا کیونکہ اب وہ پیسوں میں کھیلتا تھا۔ یہ بتاؤ بچوں کی فیس کے پیسے کہاں گئے؟ میں نے وہ پیر کو دے دیے۔ کیا تم نے بچوں کے مستقبل کو ایک پیر کے ہاتھ بیچ دیا؟ بچے اسکول سے نکالے جا رہے ہیں، اب انہیں کیا جواب دوں؟ اس نے کہا تھا کہ اگر میں یہ دوں گی تو مجھے بیٹا ہو جائے گا، میں تو صرف برکت چاہتی تھی۔ اس کے تعویذ سے ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے۔ اس نے تمہاری امید چرائی اور اب ہمارا مستقبل بھی لوٹ رہا ہے۔ ایک دن پیر سلیم اور اس کی بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور اس کی بیگم نے کہا، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیر سلیم بولا، لوگ اسی پر یقین کرتے ہیں، میں وہی بیچ رہا ہوں جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔